آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی نیکی کے بارے میں بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، جو اللہ کے قہر کو اللہ کی رحمت میں بدل دیتی ہے، جو مصیبتوں کو جڑ سے اکھاڑ کر گھر سے باہر پھینک دیتی ہے، جو بیماریوں کے جنازے نکال دیتی ہے، غربت کے جنازے نکال دیتی ہے، امیری کو عروج پر لاتی ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ ایک عبادت گزار شخص تھا، اسے نیکیوں کے ساتھ بڑی دل لگی تھی، وہ نیکیاں بڑے شوق سے کرتا تھا، دل لگی سے کرتا تھا، نیکیوں کے ساتھ اسے لگاؤ تھا۔ جس دن یہ نیکی نہ کرتا اس دن پوری رات اسے نیند نہیں آتی تھی، اس کا دل بے چین رہتا تھا، دل بے قرار رہتا تھا۔ جب تک نیکی نہیں کرتا تھا تب تک کھانا نہیں کھاتا تھا، جب تک نیکی نہیں کرتا تھا تب تک سوتا نہیں تھا، سوتا تھا نیند نہیں آتی تھی، دل بے چین رہتا تھا، دل بے قرار رہتا تھا کہ آج کا دن نیکی کے بغیر کیسے گزرا ہے، کہیں اللہ مجھ پر ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اس نے نیکی کا دروازہ بند کر دیا ہے، آج کے دن سے مجھ سے نیکی کیوں نہیں ہوئی۔ وہ اس طرح کا مرد کلندر تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، متقی پرہیزگار تھا۔ یہ متقی پرہیزگار اللہ والا کہیں سفر کو جا رہا تھا، جاتے جاتے چلتے چلتے راستے میں ویرانہ سا آ گیا، ویرانے سے گزر رہا تھا تو آگے ایک سانپ آیا۔ اچانک سانپ نمودار ہوا، سانپ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر سانپ نے اللہ والے کو مخاطب کیا اور کچھ کہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، سانپ کو زبان عطا فرمائی۔ اس دور کے جو جانور تھے وہ بولا کرتے تھے، کچھ جانور ان لوگوں کے سامنے بولا کرتے تھے جو جانوروں کی بولیاں سننے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے کی کہانی سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، سانپ نے اللہ والے کو مخاطب کیا، کہنے لگا اے اللہ والے خدارا مجھے بچا لو، خدارا مجھے پناہ دے دو، مجھے پناہ چاہیے، میری جان بچا لو۔ اللہ والے نے کہا کس سے تیری جان بچاؤں؟ تو اس سانپ نے کہا میرے پیچھے سے دشمن بھاگتا چلا آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، لہٰذا وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، خدارا مجھے اس دشمن سے بچا لو، مجھے اس دشمن سے بچا لو۔ اللہ والے نے کہا تو کون ہے؟ میں تو تجھے جانتا ہی نہیں، پھر میں تیرے اوپر احسان کیوں کروں؟ اس نے کہا میں کلمہ گو ہوں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا ہوں، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، خدارا اللہ کے نام پر میری جان بچا لو۔ جب اس نے کہا نا اللہ کے واسطے میری جان بچا لو، اللہ کی رضا کے لیے میرے ساتھ یہ نیکی کر دو، مجھے پناہ دے دو، تو اللہ والے نے کیا کیا؟ فوراً ہی اپنی چادر کھولی، کہا سانپ میری چادر کے اندر آ جاؤ، میں تجھے چھپا لوں تاکہ تو دشمن کے وار سے بچ جائے۔ تو اس سانپ نے کہا نہیں، تیری چادر کے اندر مجھے میرا دشمن پکڑ لے گا، دشمن دیکھ لے گا، جب وہ دیکھے گا تو مجھے مار دے گا، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اے بندے اگر تو نے میرے ساتھ نیکی کرنی ہی ہے، اگر تو نے میرے ساتھ نیکی کرنی ہے تو خدارا مجھے اپنے پیٹ کے اندر پناہ دے دو، میں تیری چادر میں پناہ نہیں لینا چاہتا، میرا دشمن مجھے دیکھ لے گا پھر مجھے مار دے گا، اگر تو نے مجھ سے نیکی کرنی ہے تو پھر خدارا مجھے اپنے پیٹ کے اندر پناہ دے دو۔ اللہ والے نے کہا تیری عقل خراب ہو گئی ہے، تو میرا دشمن ہے، میں تجھے اپنے پیٹ کے اندر جگہ کیسے دوں؟ اس نے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں تجھے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، میں تیری جان کا دشمن نہیں بنوں گا، اللہ کو حاضر ناظر کر کے قسم اٹھاتا ہوں میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا کہ تجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے، لہٰذا اللہ کے واسطے۔ جب اس نے اللہ کا واسطہ دیا نا، جب اس نے اللہ کی رضا کا کہا نا،
تو اللہ والے نے فوراً ہی اپنا منہ کھولا